سر بلند آرمی کا چیف۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات اور حال ہی میں بھارتی حملوں کے تناظر میں جو شخصیت سب سے سر بلند کھڑی نظر آتی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے۔ پاکستان نے بھارت کا غرور سے پر سر کچل دیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی مسلح افواج اور آرمی چیف کے چرچے ہیں۔ آج تک پاکستان کا ایسا سپہ سالار نہیں آیا جو پہلے آیت کی تلاوت کرتا ہو، ترجمہ پڑھتا ہو اور پھر اسے موضوع سے ملاتا ہو۔ مجھے وہ ملاقات یاد ہے جس میں آرمی چیف نے یہ شعر پڑھا تھا: تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج ان کی قیادت میں پاکستانی قوم اونچا اڑ رہی ہے۔ سید عاصم منیر نے 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تو ان کے سامنے مسائل اور مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ بلوچستان میں بھارتی فنڈنگ سے علیحدگی پسندی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ ملک معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہونے کی نہج تک پہنچ چکا تھا۔ آرمی چیف بنتے ہی سب سے پہلے سید عاصم منیر نے فوج کو ملک کے سیاسی معاملات سے الگ کرنے کا عزم اور ارادہ کیا۔ ہوتے ہوتے وہ فوج کو ملک کے سیاسی عمل سے دور لے گئے۔ آرمی چیف نے دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے آپریشن رد الفساد کو جاری رکھا اور دہشت گردوں کے قلع کما اور افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کی دراندازی روکنے کے لیے کامیاب کارروائیاں کی۔ سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے ملک میں عام انتخابات کرانے میں سہولت فراہم کی۔ ان کی مخلصانہ کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ملک سیاسی لحاظ سے مستحکم ہے اور معاشی لحاظ سے بھی ٹیک آف کی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ وہ ایک مخصوص پارٹی جو ملک کے دیوالیہ ہونے اور جمہوریت کے تباہ ہونے کا شور کرتی تھی اب گنگ ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران بھی یہ زبانیں خاموش رہیں۔ پاک فوج کے لیے نعرہ بلند نہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنے پہلے سال 2023 میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی۔ یہ ایک مشکل دور تھا اور بولڈ فیصلے کرنے کی ضرورت تھی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آرمی چیف نے کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے تحت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے معاشی، عسکری اور سماجی شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے اور معیشت کی بحالی کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر سعودی عرب، چین، ایران، ازبکستان، آذربائیجان کے دورے کیے۔ 2023 میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا، چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فنگ، جرمن فوج کے چیف لیفٹیننٹ جنرل الفوناس میس، سعودی عرب کے جنرل فائد بن حامد الرویلی، عمان رائل آرمی کے میجر جنرل مطار بن سلیم بن راشد البلوشی، شری لنکن آرمی کے کمانڈر، سعودی عرب کی بری افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر، امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی آرمی چیف سے ملاقاتوں میں خطے کے امن و استحکام بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کے کردار کو سراہا گیا۔ پاک فوج نے 2024 میں بھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی نگرانی میں سیکیورٹی، دہشت گردی، سفارت کاری اور معاشی میدان میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے 2024 میں دہشت گردوں کے خلاف مختلف نوعیت کے 77,559 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جن میں 925 دہشت گردوں کو ہلاک، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان آپریشنوں کے دوران 73 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 23 جون 2024 کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چاروں صوبوں سمیت تمام فریقین کے اتفاق رائے سے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو از سر نو متحرک کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کی منظوری دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں آپریشن پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں 2024 کے دوران پاکستان نے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میزبانی کی، جس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، قرغیزستان اور دیگر اہم ممالک کے وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ 2024 میں کئی ممالک کے سربراہان نے پاکستان کا دورہ کیا اور متعدد اہم معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ انہی کی کاوش تھی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کونسل جیسا شاندار ادارہ بنا۔ اس کونسل نے ملک میں بین الاقوامی سرمایہ کاری لانے کے لیے کام کیا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھایا، ضابطہ جاتی عمل آسان کیا اور سرمایہ کاروں کو تحفظ کا احساس دیا۔ 2024 میں پاکستان نے SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے معاشی میدان میں کئی کامیابیاں حاصل کی، جن کے نتیجے میں قومی معیشت بہتر ہوئی اور اس میں استحکام آیا۔ SIFC کی معاونت سے کئی بین الاقوامی تجارتی تعلقات مستحکم ہوئے اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔
याद रहे कि मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए एक बाकायदा इदारा बनाने का मशवरा सितंबर 2023 में आर्मी चीफ से होने वाली अपनी मुलाकात में मैंने दिया था। मैंने उस वक्त ये तजवीज़ भी पेश की थी कि मुल्क को तरक्की से हमकिनार करने के लिए ज़रूरी है कि किसी शोबे में वही अफराद लिए जाएं जो उस शोबे का तजुर्बा रखते हों, क्योंकि एक तजुर्बाकार शख्स ही इस शोबे के तमाम उमूर और मनफी व मुस्बत पहलुओं से वाकिफ और आगाह हो सकता है। 2025 की बात की जाए तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना था और जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया और कहा कि हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने मादनी वसाइल को बुरूए कार लाना होगा। फोरम में 300 से ज़ायद गैर मुल्की नुमाइंदों ने शिरकत की। इसके बाद 13 से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन के दो बड़े मकासद में से एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये इत्मीनान दिलाना था कि वो हमारे यानी पाकिस्तानियों के दिलों के करीब हैं और हमारे दिलों में उनके लिए बेपनाह इज्जत और प्यार है। दूसरा मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देना था। इस वक्त आर्मी चीफ की सारी तवज्जो भारत की जानिब से हमलों पर मबजूल है और उनकी बेहतरीन हिकमत अमली के नताइज भी पूरी कौम के सामने आ रहे हैं। उनकी कामयाबियां हैरान कुन हैं। हर शोबा आर्मी चीफ की तरफ देख रहा है। कई लोग हसद का शिकार हो रहे हैं। कामयाब लोगों के हासिद होते हैं लेकिन कोई फिक्र नहीं। हसद की आग थी और दाग दाग सीना था, दिलों से धुल न सका वो गुबारे कीना था।